اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار خلافت یا گدی، یہ 4 کامنٹ مشتاق احمد ملک صاحب احمدیہ گیزٹ نے ڈالا ہے، اس کا تردیدی جواب لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو پہلا کامنٹ جو ہے ان کا خلافت یا گدی، اس میں آپ کہتے ہیں کہ مرزا مسرور صاحب نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ احمدیوں کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے نام ان کی جائیداد منتقل کریں، یعنی وہ جو بیٹیاں انہوں نے قابو کی ہوئی ہیں، جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں قابو کر لی ہیں اور ان سے وصیت کروا لی ہے، اب ان کا مال بھی یہ ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں تو جھوٹ کا سہارا نہ لیں، خدا کا خوف کریں۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ بیٹیاں انہوں نے جو قبضے میں کر لی ہیں اور باپوں کو جو ہے پریشر دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی جائیداد کو اپنی بیٹی کے نام پہ ٹرانسفر کرو، تو کیا آپ کوئی حوالہ دے سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ وصیت جو ہے یہ ہر شخص کا، ہر خاتون کی جو انفرادی معاملہ ہے۔ اگر وہ جو بھی وصیت کرتا ہے کوئی بھی انڈر پریشر نہیں کرتا۔ یہ پہلے عبدالکریم شیخ صاحب یہ باجا بجا رہے تھے وصیت کا، اب رمضان کے بابرکت مہینے میں اس وصیت کے باجا کو آپ نے ان سے لے لیا ہے۔ وصیت کبھی بھی کوئی بھی زبردستی نہیں کرواتا۔ اس کے سلسلے میں میرے بیٹے نے تردیدی بیان اپنا دے دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری عمر 18 برس ہے، مجھ کو کوئی پریشر نہیں دیا ہے، میں نے خود سے اپنا وصیت کیا ہے۔ لہٰذا یہ آپ کا 100% جھوٹ ہے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹے پر جو رمضان کے مہینے میں بھی کسی بیانی سے کام باز نہیں آتا۔ پھر آپ نے کہا کہ مسیح اسلام کی زندگی کا وہ حوالہ دیتے ہوئے کہ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ بہت سوچ و فکر میں تھے کہ آئندہ میری زندگی کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتایا تھا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ آگے کہتے ہیں کہ جس باپ کا یہ حال تھا، آئی اس کے اولاد کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ کیا بیوقوفی والی بات کرتے ہیں ملک بھائی؟ بڑے بھائی ذرا ہوش کی ناخن لیں۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، وہاں پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 پتھر آپ نے باندھا ہوا تھا۔ اور جس دن آپ نے مکہ کو فتح کیا ہے، توریت کی پیشن گوئی کے مطابق 10,000 قدوسیوں کے جرار لشکر کے ساتھ جب آپ فاران کی چوٹی سے نمودار ہوتے ہیں اور بغیر نیام سے تلوار نکالے ہوئے اہل مکہ کو
زیر کر لیتے ہیں تو وہ فاتح جرنیل قربان جاؤ اس جرنیل پر، یعنی ہمارے آقا و متا سیدنا حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کھانا کھایا تھا آپ کو پتہ ہے؟ فتح مکہ کے بعد آپ اپنی کزن سسٹر یعنی پھپھیری بہن کے گھر جاتے ہیں، وہاں ان سے پوچھتے ہیں کچھ ہے کھانے کو تو دو، وہ کہتی ہیں کہ رات کی جو ہے سوکھی کچھ روٹی ہے۔ آپ نے کہا بہت سوکھی روٹی بہت پسند ہے۔ پھر کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی سالن وغیرہ ہے؟ تو بہن بہت شرمندہ ہوئی، وہ کہنے لگی سالن تو ہے نہیں گھر پہ لیکن سرکہ ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں 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 وہ سرکہ لے آؤ، سرکہ اور روٹی کے ساتھ بہت مزیدار جو ہے سالن کا کام کرے گا۔ قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر جو فاتح مکہ تھا، اس نے کیا کھانا کھایا تھا، اور آج آپ کیا کھا رہے ہیں؟ آج آپ جو اس فیشیل کر کے اس کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں تو کہاں سے آ رہی ہے یہ؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نوازا نہیں ہے؟ آج جو عرب دنیا مالا مال ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ نوازتا نہیں ہے؟ اور آپ کے اس کامنٹ کا جواب تو آپ کے بہترین دوست عبد الکریم شیخ نے دے دیا ہے، آپ اس کو تردید تو کریں۔ ارے آپ کیا بات کرتے ہیں جاہلانہ بچکانہ؟ میرا خلیفہ اگر مجھ سے طلب کرے خدا کی قسم یہ ٹی شرٹ بھی میں اپنے وطن کا بیچ کر دے دوں گا۔ ہم وہ احمدی ہیں جو اپنے پیارے خلیفہ کے ایک اشارہ کو حکم سمجھتے ہیں، یہاں تک یہ دل ہے ہمارے ساتھ، یہ وہی دل ہے جو آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کا ذکر وہ آخرین کے مضمون میں اولین کے تعلق سے ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ نے کہا تھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، اس وقت تک دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں کو نہ رونتا ہوا چلے جائے۔ بھائی یہ وہ الفت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آخرین میں الحمدللہ ہمارے دل کے اندر اس جلوے کو، اس محبت کو معزن کیا ہے۔ آج ہم احمدیوں کے اندر حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے پر قربانی میں لے کے سبقت لے جانے کی جو دوڑ لگی تھی وہ دوڑ آج ہمارے اندر لگی ہوئی ہے، اور آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جلن لکھ دیا ہے، حسد لکھ دیا ہے۔ آپ جلیں اور جلتے رہیں، یہی آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی آپ جل رہے ہیں، اور ہمیشہ آپ کے نصیب میں اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو جلنا ہی رہے گا۔ کس قسم کی بچکانہ باتیں کرتے ہیں؟ ارے کوئی وہ ٹاپک اٹھائیں، کوئی بات کریں، اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح بچکانہ بات دولت کہاں سے آئی؟ کوئی بات ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کن کن عہدے پر فائز تھے، اور اس عہدے میں سیلری کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ اور آپ کے دوست نے کیا کہا ہے کہ ایک احمدی اپنے خلیفہ کو کیا نہیں دے سکتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ؟ کیوں آپ شریف النفس عوام کو بہکانا چاہ رہے ہیں؟ یہ فعل تو شیطان کا ہے بڑے بھائی، شیطان کے حرکت سے باز آ جائیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، شروع رمضان میں نے کہا تھا کہ خوب دعائیں کریں، تضرع کے ساتھ گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی عاقبت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ آپ ایسے ہی 57 ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے انسان کتنے سال جیتا ہے؟ تو بڑے بھائی میری بہت مؤدبانہ گزارش آپ سے ہے کہ آئندہ بچی ہوئی جو عمر ہے اس کو دعاؤں میں گزاریں۔ اس قسم کی بات سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہم ہمدردی سے کہہ رہے ہیں، روزہ کی حالت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مہربانی کریں اور اپنی عاقبت کو سدھارنے کی طرف رجوع کریں تو بہتر رہے گا۔ میں تو صرف آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔